اللہ 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 اللہ۔ یہ کائنات ایک سجے سجائے محل کی مانند ہے۔ زمین کو اللہ رب العزت نے فرش بنایا، والارض فرشناہا فنعم الماہدون، اور آسمان کو اللہ رب العزت نے چھت بنایا، فرمایا وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ہم نے آسمان کو تمہارے لیے محفوظ چھت بنا دیا، اور یہ ایسی چھت فرمایا بغیر عمد ترونہا، تم دیکھتے ہو کہ یہ بغیر ستونوں کے ہم نے کھڑی کر دی۔ اور واقعی انسان اگر چھت بناتا ہے تو اسے کہیں نہ کہیں ستون دینے پڑتے ہیں، پلرز اور بیم کے سوا چھت نہیں پڑتی۔ یہ ایسی چھت ہے، فرمایا تم آنکھوں سے دیکھو ہم نے بغیر ستونوں کے کھڑی کر دی۔ اور پھر فرمایا کہ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے تمہاری اس چھت کو زینت دے دی ستاروں کے ذریعے سے، ہم نے ڈیکوریٹ کر دیا، خوبصورت بنا دیا۔ اللہ کی شان، علماء نے لکھا ہے کہ چند ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھنے سے بندے کا دل نہیں بھرتا۔ مثال کے طور پر آسمان کو دیکھنے سے کبھی دل نہیں بھرتا۔ آپ روز دیکھیں، آپ کو روز ایک نئی اٹریکشن نظر آئے گی۔ ساری عمر آپ آسمان کو دیکھتے رہیں، ہر دن آپ انجوائے کریں گے، آپ کبھی فیڈ اپ محسوس نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کے لیے جاذبیت رکھ دی۔ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے بندے، اگر تم اس میں کوئی نقص ڈھونڈ سکتے ہو تو تم میری بنائی ہوئی چھت کو دیکھو اور اس میں کوئی نقص تم ڈھونڈ کے دکھاؤ، لیکن فرجع البصر هل ترى من فطور، تم اگر دیکھو گے تو تمہاری نظر ناکام لوٹے گی، تمہیں اس میں کوئی فلاح نظر نہیں آئے گا۔ ثم ارجع البصر کرتين، فرمایا چلو ایک دفعہ تمہیں عیب نہیں نظر آیا، دوسری دفعہ دیکھ لو، تم اس میں عیب ڈھونڈ ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے دیکھیے انسان کے لیے یہ کیسا محل بنایا۔ کہنے والے کسی شاعر نے کہا، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، اس دنیا کو ہم نے تمہارے لیے بنایا، وانتم خلقتم للآخرہ، تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے بنایا، اپنی ذات کی عبادت کے لیے، معرفت پہچاننے کے لیے بنایا۔ لا الہ الا اللہ، لا